سامعین کرام، آپ انجمن تحسین البیان کے جو مدرسہ تعلیم القرآن بڑا مدرسہ قصبہ حرہ کے اندر واقع ہے، اس کے طلباء آپ کے سامنے اپنی محنت کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل کے مادھیم سے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ طلباء جو رات دن محنت اور جد و جہد کے بعد یہاں آ کر اپنی محنت کا آپ کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ ان ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے بتایا کریں۔ تو آئیے ہم اگلے مقرر کو دعوت دیتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ نام تیرا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، نام تیرا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، تو بہر صورت عظیم الشاہ انسانوں میں ہے، ولولہ اسلام کا تیری رگوں میں ہے روا، ولولہ اسلام کا تیری رگوں میں ہے روا، اور لرزہ تیری فکر سے باطل کو ایوانوں میں ہے۔ الحمدللہ الذی نور قلوب المؤمنین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قوم فرفر اڑی جا رہی ہے، ہر قوم فرفر اڑی جا رہی ہے، جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے۔ اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا، اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا، کہ سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے۔ یہ داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی، کہ مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے۔ محمد قدم بھرنے والوں، آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے، جبکہ کل تک مسلمان پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندروں اور ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر درندوں نے چند لمحوں میں جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی سچائی اور امانت داری کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان لڑکیوں کو سال کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے، آج وہ غداری اور خیانت کے ساتھ کیوں جانے جا رہی ہیں؟ وہ مسلم قوم جس کی شہادت و گواہی کو یہود و نصارہ معتبر مانتے تھے، آج وہ قوم غیر معتبر کیسے ہو گئی؟ وہ مسلم قوم جس کی سچائی اور عدل و انصاف کی غیر بھی مثال دیا کرتے تھے، آج وہ ناانصافی اور خیانت میں ضرب المثل کیسے ہو گئی؟ وہ مسلمان جس نے کبھی شیروں اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو، آج وہ گھیدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ آخر مسلمانوں سوچو تو صحیح، یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ جب میرے ذہن میں ان سوالات میں گردش تھی اور میں پریشانی کا شکار ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے ذہن میں یہ آیت ڈالی: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا، جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا تو کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کرام کی اتباع کر رہا تھا تو ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے کر رہا تھا دنیا اس کے فیصلے کو مانتی رہی، جب تک مسلمان نے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا تھا دنیا کی کوئی سپر طاقت بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مرے بھی تو کامیابی کی موت مرے۔ اور آج جب کہ مسلمان نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، قرآن و حدیث کو بھلا دیا، صحابہ کرام کی اتباع کو حقیر سمجھا، تو بتلاؤ یہ ذلت کے گہرے غار میں نہیں جائے گا تو پھر اور کہاں جائے گا؟ یہ ہلاک نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ غیور نوجوانوں، آب سر سے لکھے جانے کے قابل اور میزان عدل میں تولے جانے کے لائق ہے یہ بات کہ آج جتنی بیماریاں جلم میرا کیا ہے اور جتنی خرافات آج پھیل رہی ہیں، جتنی رسم و بدعات پیدا ہو گئی ہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، قرآن و حدیث کو بھلا دیا، مسلمان اگر مقروض ہوا تو صحابہ کرام مسلمان اگر مقروض ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل نہ کرنے کی بنا پر ہوا، مسلمان اگر حالات حاضرہ میں بم، میزائل اور گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاد کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بنایا گیا۔ مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدل دے، مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدل دے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو خود حالات کو بدل دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہک الشوارب واعف لہا، کہ مونچھوں کو اچھی طرح پس کراؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، لیکن آج مسلمانوں نے اس کا الٹا کرنا شروع کر دیا کہ مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑھی کٹاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو عام کرو، لیکن آج مسلمانوں نے اس کو بھلا دیا۔ نبی نے فرمایا تھا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو۔ آج مسلمان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کر کے نبی کا دعویٰ کرتے ہو تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور سن کے جاؤ۔ نبی نے فرمایا تھا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑ بیٹھا ہو اس کو کہہ دو کہ میری امت کی فہرست سے نکل جائے، جہاں چاہے جائے، جو چاہے بن جائے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے۔ میں نے نبی سے پوچھا کہ آپ کا عاشق کون ہے، اے محبوب آپ کو کون پیار کرتا ہے؟ دوستو، عاشق وہ نہیں کہ داڑھی رکھتا ہو، بلکہ میرے محبوب کا عاشق وہ ہے کہ نبی کی تمام سنت سے پیار کرتا ہو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ میرا عاشق ہے۔ یہ داڑھی رکھنا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مونچھیں کٹوانا محمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ محترم حاضرین، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی شرمگاہوں سے لے کر قبر تک کے آداب زندگی بیان کیے ہیں۔ حضور کی سنت مجھے یاد ہے، اگر مانو گے تو جہنم سے آزاد ہے، ورنہ آخرت برباد ہے۔ دوک رکھ سنت گرامی سے، ہے شرف آپ کی غلامی سے، جو کوئی تابع رسول نہیں لاکھ عبادت کرے قبول